درود پڑھنے کے فائدے آخرت میں تو ہو گئی، شفاعت ملے گی، آپ کا قرب ملے گا، آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پہ پانی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں. اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جس کی زندگی میں مشکلات آ جائیں، جس کی زندگی میں پریشانیاں آ جائیں، وہ درود شریف کی کثرت کر دے. جو لوگ آپ میں سے عمرے پر گئے، جن کو سعادت اللہ نے نصیب کی، وہ لوگ مسجد قباء بھی گئے ہوں گے. مسجد قباء جانے کا ثواب کتنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، مسجد قباء جائے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو مسجد قباء کے ایک امام ہیں شیخ صالح المغامسی. صالح المغامسی جو تھے، ان کے دل میں کوئی تکلیف ہو گئی تو ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا. جب ہارٹ کا آپریشن ہوا، آپریشن تو اچھا ہو گیا، لیکن نیکسٹ ڈے پتا چلا کہ خون واپس دل کے اوپر جم رہا ہے اور بہت خطرناک صورت پیدا ہو گئی ہے اور دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا. اب جب وہ ہوش میں تھے، وہ خوش تھے پہلے کہ میرا آپریشن کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ 10 ڈاکٹر آ گئے اور وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے. بہرحال انہوں نے آ کے خبر سنائی کہ آپ کا آپریشن دوبارہ ہوگا. اب آپ سوچئے کہ ایک شخص ایک دفعہ سرجری سے گزرا ہے اور دوسری دفعہ اب اس کی سرجری ہونے لگی ہے. تو اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ شیخ یہ خبر سن کے بے ہوش ہو گئے اور کلمہ پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ انہیں یہ لگا کہ اب تو میں دوبارہ بچتا نہیں ہوں، میری تو جان جانے والی ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آپریشن کرتے تو کر لیجئے. اب ہوا یہ کہ وہاں پر ایک نرس تھی، لبنانی نرس. اس نے دیکھا کہ شیخ بہت پریشان ہے. وہ شیخ سے بڑی متاثر تھی. وہ پتا چلا کہ مسجد قباء کے امام ہے، تو آپ سوچئے کہ اگر ہمیں بھی پتا چلے تو ہم ضرور زیارت ملاقات کے لیے جائیں کہ اتنی بڑی شخصیت آئی ہے. تو نرس کو جب پتا چلا کہ شیخ کا آپریشن دوبارہ ہو رہا ہے اور اتنی بڑی تکلیف دوبارہ اٹھانے لگے ہیں، تو چونکہ لبنانی بھی عرب ہوتے ہیں، تو وہ شیخ سے کہنے لگی، یا صالح صلی علی النبی وربی یفرج. شیخ صالح تم درود کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ مشکل آسان کر دے گا. سبحان اللہ. شیخ نے اسی وقت شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پڑھنا شروع کر دیا. شیخ اپنا یہ قصہ خود سناتے ہیں صحیح ہونے کے بعد، قسم اٹھا کے کہ کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی. یہ درود پڑھ رہے تھے اور کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی، اور جو میرے آپریشن کے لیے سارا تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی. یعنی کہ اینڈ میں دوبارہ انہوں نے جب ہارٹ کو سکین کیا ہوگا یا جو بھی اللہ جانے کیا، جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین دیکھی تو حیران ہو گئے کہ یہ تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، سب تبدیل ہو گیا ہے اندر، تب ضرورت نہیں رہی. اور شیخ اس وقت پھر رونا شروع ہو گئے کہ یہ درود شریف کی برکت سے ہوا. تو آپ دیکھیے کہ یہ کسی عام انسان کا قصہ نہیں ہے. شیخ ہیں جو خود لوگوں کو ہر وقت تعلیم دیتے ہیں. ان کے اتنے بے شمار لیکچر ہیں. میں ہر ہفتے ان کے لیکچر، جب میں تدبر قرآن ویکینڈ پہ میری کلاس ہوتی ہے قرآن مجید کی تفسیر کی، تو میں ان کو ضرور سنتی ہوں. اور اب تو ویک ڈیز میں بھی ہو رہی، تو الحمدللہ اللہ نے موقع دیا. تو ماشاءاللہ یہ اتنی اچھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، عربی میں ہوتی ہے آبویسلی، اتنی اچھی تفسیر کرتے ہیں کہ بالکل نئے طریقے سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اب ایک شخص جو اتنا بڑا عالم ہو، کسی معمولی شخص کو کوئی مسجد قباء کا امام نہیں لگایا جاتا. اس کا علم، اس کا تجربہ، اس کے کریڈینشلز کیسے ہوں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں. کوئی کتنا بھی نیک ہو، کوئی کسی بھی درجے پہ پہنچا ہوا ہو، کوئی کسی بھی مقام پہ ہو، یاد نہیں رہتا. اور خاص طور پہ جب تکلیف پریشانی آتی ہے تو بھول جاتے ہیں کہ اس وقت ہم درود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل عام شخص جس کے پاس بہت نالج نہ ہو، لیکن اس نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہو علم کی اور اس پر عمل کرنے والا ہو سکتا ہے وہ نرس خود بہت پڑھتی ہو. تو جو شخص خود کوئی چیز کرتا ہے، جب وہ کچھ کہتا ہے تو اس کے کہنے کا اثر بھی اور ہوتا ہے، اور پھر دوسرے پہ جو اثر ہوتا ہے اور دوسرا جب وہ کام کرتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ نیک عمل کی برکتیں بہت ہوتی. وہ خاتون نے کا کہنا اور شیخ کا پڑھنا اور یہ سب چینج ہونا، اور انہوں نے واقعہ بیان کیا اور قسم کھا کے بتایا کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں درود شریف کی کثرت کر دینی چاہیے. اور خاص طور پر جمعے کے دن جو ہے وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن یعنی جمعے کی رات سے ہی شروع ہو جائے. جمعرات کا دن جب اینڈ ہوتا ہے اور مغرب ہو جاتی ہے تو جمعہ شروع ہو جاتا ہے. عربی زبان میں رات پہلے آتی ہے کیونکہ لونر کیلنڈر استعمال کرتے ہیں نا, چاند کا رات والا, تو وہ چاند کے نظر آنے سے شروع ہو جاتا ہے نا کیلنڈر. یعنی جس وقت چاند نظر آئے مہینہ شروع ہو گیا, رمضان شروع ہو گیا, آپ روزے سے پہلے ہی تراویح شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو دوسرا کیلنڈر ہے ہمارا شمسی کیلنڈر, چونکہ ہم سورج کے ساتھ وہ سب کرتے ہیں تو وہ ہمارا دن سے کیلنڈر شروع ہوتا ہے, ان کا رات سے شروع ہوتا ہے. تو جتنا بھی عربی میں رات کا ذکر پہلے آتا ہے. تو جب رات ہو جائے یعنی کہ جمعرات ختم ہو اور جمعے کی رات شروع ہو جائے تو درود کی کثرت شروع کر دیا کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ہمیں پڑھنا چاہیے, نماز میں پڑھنا چاہیے, دعا سے پہلے پڑھنا چاہیے, کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں, یعنی کوئی سوشل گیدرنگ بھی ہے لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. اللہ چاہے تو اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو اس پہ انہیں پکڑ سکتا ہے, چاہے تو انہیں بخش بھی دے. اسی طرح جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں وہ اللہ کا ذکر نہ کریں اور درود نہ پڑھیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی. یعنی آپ لوگوں سے شرمائے نہیں کریں, آپ جہاں بھی ہوں بات کریں, لوگوں کے جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں حصہ لیں اور بیچ کے گیپس میں درود بھی پڑھ لیا کریں. اسی طرح اذان کے بعد درود پڑھیں, مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پڑھیں, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, اور پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر صفا مروہ کی سعی کرنے کے نصیب ہو, آپ جس وقت طواف کر رہے ہوں اس میں بھی, اور خاص طور پر جمعے کی رات اور جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید کی. پھر جب نماز جنازہ ہوتا ہے تو اس کی دوسری تکبیر جب ہوتی ہے اس کے بعد بھی درود پڑھا جاتا ہے. قنوت نازلہ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے, اور ہر وقت چلتے پھرتے, کھانا پکاتے, اٹھتے بیٹھتے, لیٹتے, رات کو سوتے وقت آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں, رحمتیں آ رہی ہیں آپ کی اور آپ نیند کی آغوش میں چلے جائیں. کچھ لوگوں کو انسومنیا ہوتا ہے تو اس کا ایک بڑا اچھا یہ طریقہ ہے کہ آپ درود پڑھنا شروع کر دیں, تسبیح کرنا شروع کر دیں. اور اسی طرح ایک نسخہ کسی نے بتایا تھا کہ سورۃ کہف میں آتا ہے نا کہ جب وہ کہف میں جو لیٹے ہوئے تھے وہ سو گئے تھے, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, یہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو نیند آ جاتی ہے. یعنی کچھ لوگوں کو نیند نہ آنے کا پرابلم ہوتا ہے نا, ویسے نیند آ رہی ہے جو ہی لیٹیں گے نیند غائب. تو درود شریف لمبے سے لمبا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں, اور چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. اور آل کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کی آل اولاد نے, آپ کی ازواج, آپ کی ذریت, انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے لیے بہت سی قربانیاں کی, تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو بھی ساتھ دعاؤں میں شریک رکھا جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجنا چاہیے, اور یہ ہم خاص طور پر جب التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں سلام آتا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور جب ہم اللہم صلی وسلم کہتے ہیں نا, سلم, تو یہ سلام ہوتا ہے. تو یہ والا درود جب آپ پڑھتے ہیں نا, اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد, تو یہ بہت جامع سے الفاظ ہیں اور اس میں درود اور سلام سبھی کچھ آ جاتا ہے. فرشتے ہمارا سلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں. تو بہرحال کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے, خصوصاً جمعے کے دن, اور پھر دعائیں مانگنے سے پہلے, اور پھر غم, دکھ, ڈپریشن, پریشانی, ان چیزوں سے بچنے کے لیے, بچوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کی فوری رحمت حاصل کرنے کے لیے, آذان سننے کے بعد. اور پھر یہ ہے کہ جو درود آپ نے خود پڑھا اور ہمیں سکھایا اس کو پریفرنس دیں, اس کو فضیلت دیں.
بعض لوگ وہ درود نہیں پڑھتے، اپنے خود سے بنائے ہوئے جو ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی خود ہی فضیلت بنا لیتے ہیں. تو ہم پر کوئی وحی تو نہیں آتی نا کہ ہمیں پتا چلے کہ کیا زیادہ بہتر ہے. تو وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درود بتائے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.